اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتا، کیا بھلا دیکھا تم نے، الذی اس شخص کو، تولا جو منہ موڑ گیا. الذی سے مراد یہاں پر ولید بن مغیرہ ہے. تو ولید بن مغیرہ کے پس منظر میں یہ آیات آتی ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک آزمائش دی لیکن وہ اس میں پورا نہ اترا. ابو جہل سے پہلے ولید بن مغیرہ ہی سرداران قریش کا رئیس تھا اور اس کے سمجھدار ہونے میں کوئی شک نہیں تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ ایمان لے آتا. اس کے ایک مشرک دوست کو جب اس کی اس صورتحال کا پتہ چلا تو وہ اس سے کہنے لگا، جس آخرت سے تم ڈرتے ہو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اگر تمہیں عذاب ہوا تو تمہاری سزا میں اپنے سر لے لوں گا. شرط یہ ہے کہ تم مجھے اتنا اتنا مال دے دو. چنانچہ ولید بن مغیرہ اس کے دھوکے میں آ گیا اور اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے ایک طے شدہ مال کی ایک قسط بھی اسے ادا کر دی. لیکن بعد میں اس نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مزید مال دینے سے ہاتھ روک لیا، یعنی پوری پیمنٹ بھی نہیں کی اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو منہ موڑ گیا. تو دین کے راستے میں آزمائش لازمی طور پر آتی ہیں اور لوگ کوئی نہ کوئی عذر دے کر دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ہمیشہ ٹھوک بجا کر دیکھے گا کہ ہم کس جگہ کے قابل ہیں، جنت کے قابل ہیں یا دوزخ کے قابل ہیں. بے شمار ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے اور اسی سے ہی ہمارے انجام کو طے کیا جائے گا. آپ یہاں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کا نام نہیں لیا، گو کہ پس منظر میں اس شخص کا ہی واقعہ آتا ہے. نام نہ لینے کی وجہ یہ ہے تاکہ کل قیامت تک جو شخص بھی اس کردار جیسا ہوگا، یہ بات ان سب کے لیے ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور اس نے دیا تھوڑا سا، وَأَكْدَى اور بند کر دیا. وَأَعْطَى قَلِيلًا یعنی تھوڑا دیا اس نے، کوانٹٹی پر بات ہو رہی ہے کہ تھوڑا اس نے دیا لیکن وَأَكْدَى پھر بند بھی کر دیا. اکدا کا لفظ کاف دال چھوٹے یا سے ہے. سخت اور ٹھوس زمین کو کہتے ہیں. کھودتے کھودتے سخت پتھر آ جائے اور کھدائی ممکن نہ رہے، بالآخر وہ کھدائی چھوڑ دے تو کہا جاتا ہے اکدا. یعنی کھود رہے ہوتے ہیں اور کوئی بہت بڑی سی چٹان یا سخت پتھر آٹ جاتا ہے تو کھدائی پھر ممکن نہیں رہتی اور پھر کھدائی کرنے والا کھدائی چھوڑ دیتا ہے. مراد ایسا شخص ہے جو کسی کو کچھ دے لیکن پورا نہ دے، کوئی کام شروع کرے لیکن اسے مکمل نہ کرے. یہاں رہ کر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری دینی حالت کیا ہے. ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں، کیا واقعی اس کو مکمل کرتے ہیں؟ بالکل تھوڑا سا کچھ شروع کیا اور بالکل بند کر دیا. وَأَعْدَى قَلِيلًا وَأَكْدَى. کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہی نہیں رہی. عِندَهُ کیا اس کے پاس علم الغیبی علم غیب ہے، فَهُوَ يَرَى تو وہ دیکھ رہا ہے. عِندَهُ سے مراد ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا وہ دوست بھی ہو سکتا ہے کہ کیا اس نے غیب کا علم اپنے پاس محسوس کیا ہے. اور علم الغیب سے مراد یہاں پر آخرت کے بارے میں علم غیب ہے کہ آخرت کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. املم یا نہیں، یونبأ خبر دیا گیا، بما ساتھ اس کے جو فی صحفی صحیفوں میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے. موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے صحیفے آیا کرتے تھے.
یا اسے اس بات کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، و ابراہیم اور ابراہیم کے، الذی جس نے وفا کی، اور ابراہیم کے یعنی صحیفوں میں. اور اللہ تعالیٰ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرما رہے ہیں، الذی وفا، جس نے بہت زیادہ وفا کی. ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترے. یہاں دراصل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں آخرت کی جزا اور سزا کے متعلق کیا ضابطہ نازل فرمایا تھا، جو کہ انشاءاللہ ابھی آگے بات ہو رہی ہے. پہلی بات، اللہ کے نہیں تزرو، بوجھ اٹھائے گا، وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے کا. پہلی بات جو ابراہیم اور موسیٰ کے صحف میں آئی، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. دوسری بات، وَأَلَّيْسَ، اور یہ کہ نہیں، لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے، إِلَّا مَا سَعَى مگر جو اس نے کوشش کی. صحف ابراہیم اور موسیٰ میں دوسری بات یہ ہے. تیسری بات، وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یہ کہ اس کی کوشش، سَوْفَ يُرَى، عنقریب دیکھی جائے گی. یہ باتیں صحف ابراہیم اور موسیٰ میں آئی ہیں. یہ آخرت کی جزا سزا کے متعلق ایک ضابطہ ہے جو پرانے صحف میں بھی تھا، اور یہی ضابطہ قرآن پاک میں بھی ہے. یہاں جو پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس کو اگر ہم سمپل کر دیں کہ کوئی کسی کے گناہوں کو اپنے سر پر نہیں لے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یعنی ہر شخص کو اپنے جرائم کی سزا خود ہی بھگتنا ہوگی. اور دوسری اہم ترین بات، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے مگر جو اس نے کوشش کی. ہمارے سامنے مثال نوح علیہ السلام کی کوشش ہے، ہمارے سامنے مثال ابراہیم علیہ السلام کی کوشش ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان کی کوشش ہی دیکھ رہا ہے، اور اسی کوشش کی بنا پر ہی اس کو اجر عطا کرے گا. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. تو اس وقت یہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری کوششیں کس طرح کی تھیں، تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں. کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم تو بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ ویسے بھی فائدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کوشش کو دیکھتا ہے. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بڑا نکل آتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی بڑی کوشش کرے لیکن ہو سکتا ہے نتیجہ نہ نکلے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی کوشش کی، 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن کتنے لوگ ان پر ایمان لائے؟ 70-80 کے قریب بس. تو اگر اللہ نتائج پر فوکس ہوتے تو اتنی بڑی بڑی کوششیں کرنے والے تو ضائع ہو جاتے. اور کچھ لوگ بالکل تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں اور فوراً نتیجہ نکلتا ہے. تو اصل جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ کوشش ہے، اور اللہ اسی پر ہی اسے اجر دے گا. پھر جو کوششیں ہم اپنی دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، اس کا اثر صرف ہماری زندگی تک محدود نہیں رہتا بلکہ ہماری زندگی کے بعد تک بھی محدود رہتا ہے. مثلاً ہمارے بہت سے نیک کام صدقہ جاریہ بنیں گے، اور ہمارے بہت سے ایسے کام ہیں جن کا اختتام ہماری موت کے ساتھ ہو جائے گا. تو جو چیزیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہیں
جن کا اجر و ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، اس پر بھی کوشش کرنی ہے۔ اس بارے میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا، یعنی کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ دوسرا علم، جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ اور تیسرا نیک اولاد، جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے، اس کے گناہ کا ایک حصہ سیدنا آدم کے بیٹے پر ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ، کیونکہ روئے زمین پر ناحق خون کی رسم اس نے قائم کی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنے قتل ہوتے ہیں آپ سوچیں، ان تمام قتل کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے جس نے ناحق قتل کی ابتدا کی۔ تو انسان کی کوششیں اس کے جیتے جی بہت معنی رکھتی ہیں، اور وہ کوششیں کل اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں باقی رہتی ہیں۔ وہ صدقہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ گناہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر چیز جو تم کھاتے ہو تمہاری کمائی ہے، اور تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی میں سے ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ انسان تو یہی سمجھتا ہے نا کہ جو وہ کما رہا ہے سے وہی اس کی کمائی ہے، اولاد بھی اس کی کمائی ہے۔ اسی لیے جتنا اپنے مال و متاع پر فوکس ہوتے ہیں نا، اتنا ہی اپنی اولاد پر بھی فوکس ہو، کیونکہ پیسہ بھی اچھی اور بری جگہ لگ سکتا ہے، اور اولاد بھی، کیونکہ یہ نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کا استعمال اچھا اور برا ہو سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طرح ڈالی، اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں ان کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ اور جس نے اسلام میں کوئی بری طرح ڈالی، یعنی بری رسم ڈالی، برا طریقہ ڈالا، اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کچھ کم ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ جو جیسا عمل اختیار کرے گا اچھا، تو اس کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے، اور برے عمل کی ابتدا کرے گا تو وہ اس کے لیے گناہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں آتی ہے۔ امام بخاری نے اس پہ بڑا اچھا عنوان باندھا ہے کہ جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو، نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو تو ظاہر ہے پھر وہ نسل در نسل وہ رسم چلتی رہتی ہے۔ تو جب یہ رسم ادا کی جائے گی، گھر والے نوحہ کریں گے، تو میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے کی وجہ سے عذاب ہوگا۔ وہ کیوں منع کر کے نہیں گیا کہ میری مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نہیں ہونی چاہیے؟ تو خاندان نے ایک رسم بنائی، اور جب خاندان کے لوگ اس کو پورا کرتے ہیں تو وہ پھر سبھی کے نامہ اعمال میں اس کی اپڈیٹنگ ہوتی ہے۔ تو انسان کی کوشش بہت معنی رکھتی ہے، اور ان کوششوں کو بہترین سمت دینے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بدعت کی طرف اور شرک کی طرف کوششیں کر رہے ہیں۔ تو جہاں کوشش بہت معنی رکھتی ہے، وہاں ڈائریکشن، سمت بھی بہت معنی رکھتی ہے کہ وہ توحید کے راستے میں ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَأَنَّ سَعْيَهُ، اور یہ کہ اس کی کوشش سَوْفَ يُرَى، ان قریب دیکھی جائے گی۔ ان قریب دیکھی جائے گی کا ایک معنی دنیا میں بھی دیکھی جائے گی،
اور دوسرا معنی قیامت کے دن بھی دیکھی جائے گی، یعنی قیامت قریب ہے۔ ان آیتوں میں دو طرح کے کردار ہمیں نظر آتے ہیں، ایک الذی تولا اور دوسرا الذی وفا۔ ایک ایسا شخص جو منہ موڑ لیتا ہے اور ایک ایسا شخص جو وفاداری کرتا ہے۔ الذی تولا میں مثال ولید بن مغیرہ کی دی گئی اور الذی وفا میں مثال ابراہیم علیہ السلام کی دی گئی۔ لیکن دونوں کے پاس سلب اختیار تھا، ایک اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سے منہ موڑ گیا اور ایک وفاداری کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفاداری کے بارے میں تو ہم کافی بار پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، انہوں نے اس آزمائش میں پورا اتر کر دکھایا۔ جب نمرود بادشاہ نے اور اس کی قوم نے ایک الاؤ تیار کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنے پرانے دین پر پلٹ جاتے تو ان کو آگ میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن انہوں نے آگ میں کودنا پسند کیا۔ اس آزمائش میں بھی پورے اترے، اور ایسی بہت ساری وفاداریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے ثابت ہیں۔ فرق کس بات کا ہے؟ فرق کوششوں کا ہے۔ ولید بن مغیرہ کی کوششیں اللہ کے خلاف تھیں تو اس کا عمل ایسا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوششیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی۔ اور اگر آج کوئی ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر لو، کل ہم آپ کا گناہ قبول کر لیں گے، آپ کی جگہ سزا ہم لے لیں گے، اپنے سر لے لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جتنے بھی پرانے صحف ہیں اور یہ قرآن، سب میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ہر شخص کو اپنا کیا خود ہی بھگتنا ہے، کوئی کسی کی سزا نہیں بھگتے گا۔ اور اس میں ایک بہت اچھا فہم بھی الحمدللہ ملتا ہے، جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی، لوگ بڑی بڑی کوششیں کرتے ہیں لیکن نتیجہ کچھ نہیں ملتا۔ اس میں یہ فہم ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، کبھی مایوس نہ ہو کہ ہماری اتنی کوششوں کا کیا نتیجہ نکلا، ہم نے اتنی محنتیں کی، کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، اللہ نتائج تو ویسے بھی نہیں دیکھتا، تو مایوسی سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے فتنوں کا دور بڑھتا جا رہا ہے، آپ دیکھیے دین کا کام کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں لیکن ان محنتوں کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، یا بہت کم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اور دنیاوی اعتبار سے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں ان کے بڑے بڑے نتائج سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مایوسی سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ جی کہتے ہیں کہ عنقریب اس کی کوششیں دیکھی جائیں گی، یعنی سراہی جائیں گی، اس کو اجر ملے گا اس کا۔ ثم پھر یجزاہ الجزاء الاوفی، بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا پورا، بدلے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ اسے دیا جائے گا، اس کے ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَنَّ اور بے شک إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف المنتہا پہنچنا ہے، انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک تیرے رب کی طرف ہی آخر پہنچنا ہے۔ اس صحف میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ ابھی کنٹینیو چل ہی رہی ہیں۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، یہ بات جو ہے چونکہ پچھلی بات سے کنیکٹڈ ہے اس لیے یہ تیسری بات تھی۔ چوتھی بات وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا، سب کی آخری منزل اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّهُ اور بے شک اس نے هُوَ أَضْحَكَ وہی ہے جس نے ہنسایا، وَأَبْكَى اور رلایا، بے شک اللہ ہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔
اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ہنسنے اور رونے کی قوت اللہ نے دی ہے. دوسرا معنی اللہ نے جسے چاہا خوشی دے کر ہنسایا اور غم دے کر رلایا. ہنساتا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور رلاتا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور تیسرا معنی اللہ نے اہل جنت کو ہنسایا اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال کر رلایا. وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى. 3 معنی اس حصے کے کیے جاتے. پہلا معنی ہنسنے اور رونے کی قوت اللہ رب العزت نے دی ہے. دوسرا معنی اللہ نے جسے چاہا خوشی دے کر ہنسایا اور غم دے کر رلایا. اور تیسرا معنی اللہ نے اہل جنت کو جنت میں ڈال کر ہنسایا اور اہل جہنم کو جہنم میں ڈال کر رلایا. اور یہ اگلی بات تھی جو صحف ابراہیم و موسیٰ میں آئی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اور بے شک وہی ہے جس نے موت دی اور زندہ کیا. اللہ نے اپنی مخلوق میں سے جسے چاہا موت کی گھاٹ اتار دیا اور جسے چاہا زندگی عطا کی. وَأَنَّهُ. اور بے شک وہی ہے خلق الزوجین جس نے پیدا کیا جوڑوں کو. الذکر والانثى. نر اور مادہ کی شکل میں. من نطفۃ. نطفے سے. اذا تمنا. جب وہ ٹپکایا جاتا ہے یعنی رحم مادر میں. اللہ تعالی نے اسی ایک نطفے سے کسی کو لڑکا بنایا اور کسی کو لڑکی بنایا. یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے کہ مرد اور عورت کے نطفے سے مرد اور عورت پیدا کیے گئے. ایک حقیر پانی جس سے انسان جیسی عظیم و شان تخلیق اللہ رب العزت نے کی. وَأَنَّ عَلَيْهِ. اور بے شک اسی پہ ہے النشأۃ الأخرى. دوسری دفعہ جی اٹھنا. دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے. جس نے پہلی بار نطفے سے پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا. چونکہ مکی صورت ہے اور اس میں آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے. بعث بعد الموت کے عقیدے کو مضبوط کیا جاتا ہے. وَأَنَّهُ. اور بے شک وہ ہوا اغنا. وہی ہے جس نے غنی کیا. وَأَقْنَى. اور جائیداد بخشی. اور اس کا اقنا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مفلس بنا دیا. اقنا بمانا غنی کرنا اور راضی کرنا. یعنی اتنا مال و دولت دنیا میں دے دینا کہ اس کی تمام حاجتیں پوری ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس بچے، وہ خوش رہے. یعنی بہت زیادہ مال دے دینا. اقنا بمانا غنی کرنا اور راضی کرنا کا ہے. لیکن بعض اہل لغت کے نزدیک اقنا اغنا کی ضد ہے، بمانا مفلس بنا دینا. جیسے فلس کہتے ہیں پیسے کو، لیکن افلاس پیسے کا نہ ہونا، غربت. بالکل اسی طرح سے اقنا لغت ازداد میں سے ہے. اس کا معنی غنی کرنا بھی ہے اور اس کا معنی مفلس بنا دینا بھی ہے. ان آیات میں چونکہ متقابل چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے لہذا دوسرا معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. وَأَنَّهُ. اور بے شک وہ اغنا وہی ہے جس نے غنی کیا، وہ اقنا اور مفلس بنا دیا. لیکن اقنا میں غنی کرنا اور راضی کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے. وَأَنَّهُ. اور بے شک وہ ہوا رب الشعرا. وہی ہے رب شعرا ستارے کا. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کے رب ہیں، لیکن یہاں اس ستارے کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ بعض عرب قبائل اس کی پوجا کیا کرتے تھے. مشرکین عرب 3 مشہور
دیویوں لات، منات اور عزا کے علاوہ آسمان کے دیوتاؤں میں سے یہ شعرا ستارہ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ سیارہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 8 نوری سال سے بھی زیادہ ہے۔ بہت دور ہے یہ ستارہ۔ واضح رہے کہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور اس کی روشنی 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے۔ گویا ہماری زمین اور سورج کا فاصلہ 8 نوری منٹ ہے۔ اسی سے 8 نوری سال کا حساب لگا لیجئے، لہٰذا یہ سورج سے بہت چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے، لیکن یہ تقریباً 23 گنا زیادہ روشن ہے سورج کے مقابلے میں۔ اہل مصر اس کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسی سیارے کے طلوع ہونے کے زمانے میں دریائے نیل میں بہت سارا پانی ہو جاتا تھا، تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دریائے نیل میں پانی کی مقدار بڑھ گئی ہے وہ اس ستارے کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ چونکہ پانی زیادہ ہو جاتا تھا اس وجہ سے سیرابی اور شادابی زیادہ ہو جاتی تھی، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا اس ستارے کا اثر ہے، اسی ستارے کے طلوع ہونے کا فیضان ہے، برکت ہے۔ اور اہل عرب میں خصوصاً قریش اور ایک اور فیملی خزاع اس ستارے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل عقیدے کی تردید کی کہ تمہاری قسمتوں کا، تمہارے رزق کا مالک یہ شعرا ستارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہے جو اس ستارے کا بھی رب ہے، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، بے شک وہ وہی رب ہے شعرا ستارے کا۔ تو ان کے اس غلط عقیدے کی تردید کی گئی۔